वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस वक्त पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। जैसे कि पिछले दिनों में भी हम देखते रहे हैं, बारिशों के साथ और उसके साथ साथ जो भारत की तरफ से पानी आया है, काफ़ी सूरत हाल जो है वो कशीदा है। अब कहीं हुकूमत काम कर रही है, कहीं फिलैंथ्रोपिक जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और फिर पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो भी लगे हुए हैं। पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहा है कि वो सेंट्रल पंजाब से आगे जा रहा है। अब झंग जो है वहाँ भी ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक 250 के करीब देहात जो हैं वो इसकी लपेट में आ गए हैं। ये भी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जो दरियाए चनाब है उसके मुकाम पर अब 4.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वहाँ से वो गुज़र रहा है। इसके साथ साथ मुल्तान और शुजाबाद के भी जो देहात हैं वो भी जो है पानी के नीचे आ चुके हैं। पाकपतन में भी सैलाबी सूरत हाल जो है वो इस वक्त बरकरार है। वहाँ से कहा जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब जो है क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुज़र रहा है। इस वक्त जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनके मुताबिक पंजाब में इस वक्त तक 30 लोग जो हैं उनकी हलाकत हो चुकी है। 15 लाख के करीब जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों से 8 लाख से ज़्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ अब सिंध हुकूमत जो है वो भी बहुत गहरी नज़र रखी हुई है सारे मामले पर, क्योंकि ये जो अब पानी का बहाव है जो तीनों इस वक्त दरियाओं में है वो पंजनद तक जब पहुँचेगा तो वहाँ से वो दरियाए सिंध में शामिल होगा और फिर सिंध की हदूद जो सिंध सूबा है उसकी हदूद में दाखिल होगा। अब कहा यह जा रहा है कि सिंध में ये ख़तरा है कि वहाँ भी जब ये पानी वहाँ पहुँचेगा तो सुपर फ्लड आ सकता है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर्स भी इकट्ठे किए जा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। नुकसान जानी भी है, लाइव स्टॉक जानवरों का भी है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है। तो ये सूरत हाल है ओवरऑल। आहिस्ता आहिस्ता मालूम होगा कि कितना हुआ है। ऑब्वियसली इसमें जो क्रॉप्स वगैरह भी हैं उनका भी नुकसान शामिल होगा इवेंचुअली। आज हम बात करेंगे अपने 2 कॉलीग से, वो हमें सूरत हाल बताएंगे ऑन द ग्राउंड। हमारे साथ मौजूद है अकमल साहब, नुमाइंदा डॉन न्यूज़ झंग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं तासुर सुबहानी साहब, नुमाइंदा डॉन न्यूज़ मुल्तान। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। मोहम्मद अकमल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा कि झंग में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस तरह है कि झंग में जो है इस वक्त जो है तकरीबन जो है जैसा अभी आपने पहले बताया, हमारे पास जो आखिरी इंफॉर्मेशन है वो अभी तक जो है ना 5.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, और ये तकरीबन जो है आज सुबह से जो है ये रेला गुजर रहा है यहाँ से। इस सैलाबी पानी को जंग में दाखिल हुए तकरीबन जो है आज दूसरा दिन है। जंग में जो पहला मकाम है वो जहाँ से ये पानी जिला जंग में दाखिल होता है वो बोचरा का मकाम है, और इसके बाद ये पानी रिवाज ब्रिज से होता हुआ शहर के हिफाजती बंद के साथ साथ हैड्रीमो तक पहुंचता है। तो ये जो वक्त है ये तकरीबन जो है ना ये पानी जो है 16 से 18 घंटे लेता है इस सारे जंग में, और इस दौरान ये इसकी जिला जंग में मौजूद रहता है। अब अगर हम बात करें आज के जो अब तक जो है हमारे सामने सूरत हाल सामने आई है, तो 261 देहात ऐसे हैं जंग के जो इससे मुतासिर हुए हैं, और 2 लाख से जायद अफराद तकरीबन जो है ना जो दादोशुमार हमारे पास पहुंचे हैं ज़ेरे हुकूमत की जानिब से, वो जो है 2.5 लाख के करीब तकरीबन अफराद हो चुके हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं। और जहाँ तक इस वक्त हम नुकसान की अगर बात करें तो उसका अंदाजा तो मेरे ख्याल में जब ये सैलाब उतरेगा तो सही तौर पर अंदाजा हो सकेगा कि सैलाब के अंदर के जो इलाके हैं उससे क्या क्या नुकसान हुए हैं। इसमें जो सबसे पहले मैं बात करने वाली वो ये है कि 2014 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिससे 33 लाख से जायद अफराद मुतासिर हुए थे, और इसमें 5,86,000 एकड़ रकबा जो है वो मुतासिर हुआ था। तो इस वक्त भी जो है सूरत हाल उससे कुछ बेहतर है, लेकिन सबसे अहम बात जो इसमें ये हुई कि जिलाई हुकूमत ने जो बेहतरीन फैसला किया, जो हम समझते हैं कि सैलाब से कुछ रोज कबल जिस तरह ये 2-3 दिन पहले ठट्टा माला के जो रेलवे ट्रैक को जो है ना उसको जो है उससे जो बंद को है वो तोड़ा गया, तो उससे फायदा ये हुआ कि जो पानी की स्पीड है वो कम हो गई, जिसकी वजह से नुकसानात कम हुए।
اور آج جو ہے صورتحال کچھ اس طرح رہی کہ آج جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جنگ کا دورہ کیا اور اس حوالے سے انہوں نے اقدامات کا جائزہ لیا. تو اصل صورتحال وہ یقینی طور پہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بعد میں ہی پتہ چلے گی. جی اکمل صاحب, یہاں تاثر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ویل جسٹ کم بیک ٹو آگے کی کیا صورتحال ہے. جی تاثر صاحب, اب آپ بتائیے گا کہ ملتان کے قریب پانی کی کیا صورتحال ہے یا ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, اور پھر نقصانات اور ان ایشوز پہ ہم آتے ہیں. جی بالکل عارفہ, میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان کی طرف ایک بڑا سیلابی ریلا جو کہ ہیڈ تریمو سے گزر رہا ہے, وہ یہاں پہنچے گا اگلے, بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے میں. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہیڈ محمد والا جو ہے وہاں سے 4 لاکھ کیوسک کا پانی کا جو سیلابی ریلا ہے وہ اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہیڈ تریمو سے جو پانی نکلے گا اس میں کبیر والا کے مقام پر دریائے راوی سے جو سیلابی ریلا آ رہا ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا, جس کا رخ جو ہے وہ ملتان کی طرف ہوگا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق 8 لاکھ کا جو کیوسک کا سیلابی ریلا ہے وہ ہیڈ محمد والا پر پہنچے گا اگلے 8 سے 10 گھنٹے میں, جس کے لیے ضلعی انتظامیہ نے تمام تیاریاں مکمل کی ہیں, کیونکہ ٹائم مل گیا ہے ضلعی انتظامیہ کو. پچھلے 7 دن سے لوگوں کو جو ہے وہ متاثرہ جو بستیاں 38 مواضعات بتائے جا رہے ہیں جو اس سیلابی پانی سے متاثر ہوں گے, وہاں سے لوگوں کو بڑی تعداد میں نکال بھی لیا گیا ہے. تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ اگر ملتان کی ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو 3 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ اب تک وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ راوی کا پانی بھی آ رہا ہے, اگر تو یہ 6 لاکھ کیوسک تک کا پانی ہوتا ہے تو ہیڈ محمد والا سے بآسانی گزر جائے گا, اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آئے گا وہ چناب پل ہے, وہاں سے پانی گزارنا جو ہے وہ بھی وہاں سے بھی گزر جائے گا. لیکن اگر یہ بڑھتا ہے 7 سے 8 لاکھ کیوسک تک تو اس کے پیش نظر بھی ضلعی انتظامیہ نے جو ہیڈ محمد والا روڈ ہے جو کہ ملتان کو ملاتا ہے ڈی جی خان لیا اور دیگر ڈسٹرکٹ کے ساتھ, وہاں پر بریچنگ پوائنٹ جو ہے وہ وہاں پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں, ڈائنامائٹ نصب کر دیے گئے ہیں. ضرورت پڑنے پر اس روڈ کو جو ہے وہ دھماکہ خیز مواد سے جو ہے وہ یہاں سے بریچ کیا جائے گا, جس کے بعد کافی زیادہ صورتحال خاص طور پر جنوبی پنجاب میں گمبھیر ہوگی, کیونکہ یہ روڈ جو ہے وہ ملتان کو دیگر اضلاع سے بھی ملاتا ہے. اسی طرح سے اگر زیادہ خطرہ ہوتا ہے آگے جو چناب کا پل ہے جہاں سے ٹرین بھی گزرتی ہیں جو کہ وایا ہے ملتان اور کراچی کے درمیان, تو وہاں پر بھی تیاریاں تو مکمل ہیں روڈ کو توڑنے کے لیے. تو اگر وہاں سے بھی روڈ توڑا جاتا ہے, اگر بڑا سیلابی ریلا جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ملتان کی طرف گامزن ہے, تو ملتان کا تقریباً 2 صوبوں سے رابطہ اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف ملتان بلکہ ملتان ڈویژن کے 4 اضلاع جو ہیں وہ اس وقت سیلابی کیفیت کا ان کو سامنا ہے, جس میں بات کی جائے لودھرا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاڑی اور خانے وال, تینوں جگہ سے اب تک جو ہے وہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو نکالا گیا ہے. اور اس وقت اگلے 8 گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہوں گے, کیونکہ اس کے بعد جنوبی پنجاب میں باقاعدہ یہ سیلابی ریلا داخل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آگے پھر ہیڈ پنجنت کی طرف, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جا کر جب ملیں گے یہ سارے دریا. ٹھیک ہے, صحیح ہے سر. ذرا مجھے اب محمد اکمل صاحب کو بھی دوبارہ گفتگو میں شامل کرنے دیں. جی محمد اکمل صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ آبویسلی کیونکہ پانی بھارت کی طرف سے جو خاص طور پہ آیا وہ سینٹرل پنجاب کو وقت کم ملا, آپ نے ذکر کیا آپ لوگوں تک وارننگ کا, آپ کے پاس ملتان کے حوالے سے زیادہ وارننگ ٹائم تھا, لوگوں کو وہاں سے ایویکیویٹ کر لیا گیا, پر سر ان کو ایویکیویٹ کر کے لے کر کہاں گئے ہیں؟ کیا کوئی ڈیزگنیٹڈ سپاٹس پہلے سے تیار تھے جہاں جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں ان کے مویشی ہیں ان کو وہاں ایویکیویٹ کیا گیا؟ اچھا, اس طرح ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 لاکھ سے زائد افراد کو جو سیلابی علاقے ہیں وہاں سے نکالا گیا بیفور جو فلڈ ہے اس سے پہلے. تو اس میں ایک صورتحال اس طرح ہے کہ 22 فلڈ ریلیف کیمپ تو قائم کیے گئے تھے جنگ میں, لیکن وہاں بہت کم لوگ وہاں پہ جو ہے نا فلڈ ریلیف کیمپ میں پہنچے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ہاں جو ہے وہ چلے گئے. اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے ایک جو ہے فلڈ ریلیف کے حوالے سے ایک منڈی بھی بنائی گئی تھی, یعنی کہ فلڈ ریلیف کیمپ جو مویشیوں کے لیے بنایا گیا تھا, تو 1 لاکھ سے زائد مویشی بھی جو ہے نا وہاں سے یعنی کہ جنگ کی طرف آئے. لیکن اس میں بھی صورتحال میں یہ نظر آئی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس طرف جانے کی بجائے جو ہے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف ہی چلے گئے ہیں. تو یہاں پر اس وقت تو یہ صورتحال ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ ان فلڈ کیمپس کی,
تو فرسٹ کیمپ میں ہمیں بہت ہی کم لوگ نظر آئے، مطلب اس میں اتنی تعداد زیادہ نہیں تھی، اور جو اعداد شمار ہمیں سرکاری طور پہ دیے گئے ہیں اس سے بھی میرے خیال میں تقریباً جو ہے نا 200-250 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو فلڈ کیمپس میں موجود ہیں۔ بالکل صحیح جی۔ تاثر صاحب، یہی ایشو آپ کی طرف کہ کیا ضلعی انتظامیہ نے پہلے ہی ڈیزگنیٹڈ سپاٹس بنائے ہوئے تھے جہاں لوگوں کو ایویکیویٹ کیا گیا ہے، اور وہاں انتظامات کیسے ہیں؟ یا جیسے کہ اکمل صاحب بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کی طرف چلے گئے ہیں۔ جی عاطفہ، بالکل ہم پچھلے 5 دن سے فیلڈ میں موجود ہیں۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ 2014 میں لوگ سڑکوں پر بندوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے بے سروسمانی کی حالت میں، اس وقت ضلع انتظامیہ کے مطابق اگر ملتان سے 3 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا ہے تو اس طرح سے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ ان میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی تک جو پانی بہہ رہا ہے یہ دریا اپنی حدود میں ہی بہہ رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے وہاں پر جا کے رہائشی مکانات بنا لیے ہیں۔ انہی لوگوں کے گھر جو ہے وہ شہر کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر یہ کاشت کرتے ہیں اپنا رقبہ، سبزیاں وغیرہ دیگر اشیاء، تو ان کے گھر جو ہیں وہ شہر میں بھی موجود ہوتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ وہاں سے نکل کر اپنے شہر والے گھروں میں آگے ہیں۔ ملتان میں کیمپ تو لگائے گئے ہیں، ہم آج بھی کیمپوں میں گئے ہیں، وہاں پر کچھ خواتین موجود تھی، تقریباً 500 سے 1000 تک لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ مختلف کیمپوں میں موجود تھے، جو کہ انتہائی مطلب غریب لوگ آپ کہہ لیں کہ ان کو بھی زبردستی نکال کے لایا گیا ہے وہاں سے پولیس کی مدد سے، وہ بھی اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ابھی بڑا سیلابی ریلا جو ہے وہ ابھی آج رات ملتان کو جو ہے وہ ہٹ کرے گا، جس سے اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی کہ ابھی بھی مزید لوگ اپنے گھروں میں جو دریا کا بیٹ کا علاقہ ہے وہاں پر موجود ہیں۔ تو جب وہ سب نکلیں گے اور کچھ لوگ نکل چکے ہیں تو اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی، لیکن ابھی تک اس طرح سے لوگ جو ہیں ہمیں نظر نہیں آئے کہ کہیں پر بندوں پر موجود ہوں، یا جو ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر بھی موجود ہوں۔ جو ریلیف کیمپ لگائے گئے، کل ہم نے وہاں پر وزٹ کیا تو خواتین جو ہے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واش روم بھی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد انتظامیہ نے جو ہے اب ان جو فلڈ ریلیف کیمپ ہیں ان کو سکولوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ملتان کی 3 تحصیلوں میں جو ہے وہ 25 کے قریب سکول جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، وہاں پر تدریسی عمل نہیں ہوگا، اور ان کو باقاعدہ طور پر فلڈ ریلیف کیمپ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، کیونکہ سکولوں میں تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں، تو وہاں سے یہ ضلع انتظامیہ اب ان سکولوں سے جو ہے وہ وہاں پر ان کو منتقل کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر آج ہم نے دیکھا کہ بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو روڈا کے حوالے سے بہت گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہم نے دیکھی جو کہا جا رہا ہے کہ راوی دریا کے بیڈ پر بنی ہے، وہ کیا معاملہ سارا رہا۔ اسٹے ود اس۔